کیونکہ آج ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ. ہمارا جو ٹائٹل تھا وہ تھا کہ 2 habits of highly successful people. الحمدللہ. اور ان میں سے ایک دعا ہے, دوسری کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. سو کوشچن, کسی آپ تینوں میں سے کبھی آپ کو ایسا میریکولس سین آپ کی لائف میں ہوا کہ جب آپ نے کوئی دعا کی اور وہ پوری ہو گئی, حالانکہ سچویشنز بالکل ایسی نہیں کہہ رہی تھیں, سچویشنز ور the opposite, you lost hope, لیکن still you made دعا consistently and then it happened. Yes, many times it has happened. بہت سارے واقعات ایسے ہیں, اور دروازہ نہیں کھل رہا تھا, وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا, بڑا مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اب تو کتابوں میں چلا گیا. اصل میں میں پہلے وہ آپ کی بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے جو ایک تیسری چیز مجھے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو لوگ جو ایک فائدہ ہوتا ہے نا ان کو کفار کو, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو جب لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ پاگل ہیں, دیکھو سارے پاگل ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو ایک جو ہے نا وہ امپریشن, مطلب اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس, ایک امپریشن خراب بھی کرتے ہیں کہ سارے وہ ویڈیوز دکھائیں گے کہ مسلمان کو ایک ڈبے میں بند کر دیا جائے کہ مسلمان پاگل جاہل ہوتا ہے اور اس قسم کا ریئیکشنری ہوتا ہے جس کا دماغ کام نہیں کر رہا. تو یہ دکھاتے ہیں. اچھا, دعا کے بارے میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ آئی تھنک ہمیں جو جہاں تک ہمارے پیلسٹینین بردرز کی بات ہے, دعا بھی کرنی چاہیے, اور جہاں جہاں پہ ہمارا اثر و رسوخ ہو ٹاپ لیول پہ, یا جہاں پہ بھی ہمیں اپنے لیڈرز کو, یا جہاں پہ بھی تمیز سے بات پہنچانی چاہیے کہ وہ بھی کوئی ریئیکشن دیں یا کوئی اسٹیٹمنٹس دیں یا کوئی بات کریں یا کوئی ایسی بات ہو, کیونکہ ہمیں چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں ایک تو ہے نا کہ معاشرے کی اصلاح ہے وہ ہم بالکل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور دوسری طرف حکمرانوں کو بھی نا وقتاً فوقتاً پنگ کرتے رہنا چاہیے کہ آپ اپنا کام کریں, بیکاز جب وہ کریں گے تو ظاہری بات ہے آسان ہوگا, پٹیشنز فائل کریں, کیسز کریں تو کریں, یہ جس بندے کی جتنی اپروچ ہے وہ جہاں تک کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے, اور اپنی اس میں لمیٹیشن رہنا چاہیے. جس کی لمیٹیشن یہاں تک ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے, وہ وہاں تک پہنچائے, کیونکہ جتنی استطاعت ہے آپ کی جس میں وہ اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ بھئی تمہاری اتنی استطاعت ہے. ایک فار ایگزامپل لیڈر ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں بھی بس دعا ہی کر رہا ہوں اس وقت, تو اس کے لیے دعا سوٹیبل نہیں ہے, اس کے لیے کچھ اور سوٹیبل ہے. آپ جس کے پاس اختیار ہے وہ بیٹھ کے کہ جی میں بھی اب دعا ہی کر رہا ہوں, میرے پاس, آپ بے بس نہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بڑی چیزیں آپ میسیجز دے سکتے ہیں. سو اینی وے میں سمجھتا ہوں کہ دعا از دا ویپن آف اے بلیور. ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ اگر اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی, دوسری طرف دنیا کی سپر پاورز ہیں, یو آر دا موسٹ پاورفل مین آن دا پلانٹ, آپ کے ساتھ اللہ ہے. تو زندگی میں ایسی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. ایک تو وہ جو اس کی طرف اشارہ کیا تھا, دروازہ نہیں کھل رہا تھا, وہ تو بڑا واقعی میں میراکلس تھا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ میں جب بھی کوئی چیز میں نے سوچی بھی ہوتی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ الحمدللہ وہ سوچی بھی پوری کر دیتا ہے. میرے ساتھ تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ میں نے, یقین کریں, دل میں کوئی ارادہ کیا ہوتا ہے, کوئی چیز سوچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے, لیکن اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی ایکسٹریملی سنسیئر اینڈ یو ہیو ٹو ٹرسٹ Allah's plans. یعنی آپ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے دعا کے اندر. حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی, 3 قسم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو انسان گناہ کی دعا کرے, کہ آپ کہیں اللہ میرے حرام کے بزنس میں برکت ڈال دے, یا میرا حرام کا ریلیشن شپ ہے اس کو ذرا 4 چاند لگا دے. ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دوسری وہ دعائیں قبول نہیں کرتا جو قطع تعلقی کی ہوتی ہیں, کہ اللہ مجھے میری پھوپھو سے نجات دلا دے, پھوپھی کو فارغ کر دے یا پھوپھی کو ادھر ادھر کر دے, تو بھائی بہن کو آپس میں جدا کر دے, ہاں کوئی بھی جو فیملی آپ کی ہے ان کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی. اور تیسری چیز یہ کہ جب انسان جلد بازی میں دعا کرتا ہے, کہ کہتا ہے کہ دعا مانگتے ہی اچھا جی ابھی دیکھو نا 11:35 ہو گئے ابھی تک دعا کیوں نہیں پوری ہو رہی, تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ ہائپر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو دعا مانگیں اور اللہ پہ توکل کریں, پہ چاہے 1000 دفعہ دعا مانگے تو بار بار آپ کو نظر آئے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتا ہے. اور اگر نہ بھی کرے تو انشاءاللہ ٹینشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر کا پتہ ہے, اس لیے حدیث میں ذکر بھی آتا ہے کہ جو دعا ایسے مانگی جاتی ہے نا کہ جو جلد بازی مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. حدیث میں اس طرح, بلکہ اس کے اپوزٹ فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ دعا لازمی قبول ہوگی. جلدی نہ کرو کہ اللہ ٹائم کیا ہو گیا, بس مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ, اور اس انٹینشن اور یقین کے ساتھ مانگو کہ یا رب تجھ سے مانگ رہا ہوں. انبیاء کے جو اقوال آتے ہیں قرآن میں, زکریا کہہ رہے ہیں دعا مانگنے کے بعد وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, یا رب آج تک تیرے سے دعا مانگنے کے بعد میں نا امید نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ انہو کان بی خفیہ, he has been very much compassionate on me. ہم اصل میں سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کا انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا, ہم وہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا پہنچ اس کا اندازہ نہیں. ہم انسانوں کی طرف جب مانگتے ہیں نا, کبھی اور ہم بڑے مسکین ہو کے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں, اللہ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو کر دیں. ہمیں نا جیسے شک ہے اللہ تعالیٰ کی ٹریز پہ, مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے دیں تو اللہ تعالیٰ کی ٹریز میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی, اور مطلب ہمیں معاف کرنے سے یا ہمیں کچھ بھی دینے سے فرق تو پڑنا کوئی نہیں.
تو ہم کبھی کبھی وہی بات نہیں انسانوں کی طرح جیسے انسانوں سے مانگتے ہیں نا کبھی کبھار وہ طریقے سے مانگ لیتے بلکہ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے دعا میں, انشاءاللہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کہتا ہے اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر دے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی انسان اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تو نے کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مجبور, تو یہ بھی کہنا کہ تو چاہے تو قبول کر دے ورنہ ادروائز تم کیا کہتے ہیں, تم کہتے لازمی قبول کریں آپ نہیں. حالانکہ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی جنروسٹی ہے